وہ واحد ٹائم ہوتا ہے جب میرے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کا دن ہماری ماما ہمیں کچھ پکا کے کھلائیں گی, تو اس لیے میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ اس دن جو گوشت والا معاملات ہیں وہ میں خود ہی دیکھ لوں. باقی سارا ٹائم جو ہے میں بہت خوشی خوشی جو مرضی کوئی پکا کے کھلا دے میں کھا لیتی ہوں. سب پسند بھی, جو آپ مٹن وغیرہ بناتے ہیں سب پسند بھی کرتے ہیں, شوق سے کھاتے ہیں؟ کافی پبلک میں اس کی ڈیمانڈ ہے, اس لیے کبھی کپتان کو اپنے آپ نے کھلایا یہ مٹن بنا کے؟ کپتان کو میں نے ایک دفعہ نہیں, ان کو میں نے مٹن نہیں کھلایا, ان کو میں حلیم وغیرہ کھلاتی رہی ہوں اور بہت ٹائم گزر گیا اس بات کو بھی. اچھا. تو پھر بیچ میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو پھر ظاہر ہے کوئی چیز کھانے والی ادھر جاتی نہیں تھی, لیکن خان صاحب ایسے بہت نارمل آدمی ہیں, وہ جو ان کو کھانے کو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں آرام سے, بہت سکون سے کھا لیتے ہیں. اچھا, کل ظفیر بخاری صاحب کہتے ہیں بڑا جلدی جلدی کھاتے ہیں, تو یہ بات اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھے, نارملی ہم نے ان کو دیکھا ہے, اب تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی سوال پوچھ رہا ہے, کوئی پیچھے کھڑا ہو کے تصویریں کھنچوا رہا ہے. تو اگر پہلے کبھی خان صاحب ہمیں باہر مل جایا کرتے تھے ریسٹورینٹ میں, اکثر اسلام آباد کے کسار مارکیٹ میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان کا کھانا ویسے وہ بڑا پریکٹس اب ان کو ہوگی, جو اپنا کھانا جاری رکھتے ہیں, لوگ آ کے تصویریں بھی کھنچا رہے ہیں, وہ کھڑے بھی ہو رہے ہیں, بیٹھ بھی رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس لیے وہ کھا لیتے ہیں جلدی, کیونکہ پھر وہ کھا نہیں سکتے. زلفی صاحب کل کمپلین کر رہے تھے کہ ہم ابھی مین کورس پہ ہوتے ہیں اور وہ میٹھا کھا کے بھی ختم, ٹاٹا بائے بائے. سو پھر آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہیں یار میں بھی کھانا کھا رہی ہوں؟ میں ایکچولی اپنا آپ کو کوئکلی بتا دوں, میں جب پڑھ رہی تھی نا اور میں اپنے نانا کے گھر ہوتی تھی ملتان, تو وہ بہت جلدی کھایا کرتے تھے. اچھا. تو جینٹل مین بسم اللہ اور الحمدللہ میں بہت کم ٹائم ہوتا تھا, میں بہت سلو کھایا کرتی تھی. تو نارملی سارے کھا کے اٹھ جاتے تھے, تو وہ میرا ٹائم نوٹ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ دیکھو اسٹوڈنٹ ہے اور یہ اتنی دیر لگاتی ہے, آدھا گھنٹہ کھا رہی ہوتی ہے. اب وہ کئی بات ایسی پروو ہوگی جو آپ خان صاحب کی بات کریں, اب ہم کسی بھی فنکشن میں جائیں یا کچھ ہونا, ہم فوکسڈ ہوتے ہیں کہ پہلے 5 منٹ میں کھانا ختم کر لو, اس کے بعد آپ کھا نہیں سکتے ہیں. کیونکہ وہ ہمارے یہاں جب سے موبائل پہ سیلفی والا سسٹم سٹارٹ ہوا ہے, تو آپ چاہے کھانا کھا رہے ہیں, چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تصویریں کھنچ رہی ہوتی ہیں, کبھی منہ کھلا ہوا ہے, کبھی بند ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے جلدی جلدی کھا کے ختم کریں اور جو کام کرنے آئے وہ. آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف کی بات کی, تو پالیٹکس میں آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی آ چکی تھیں, اپنے پالیٹکس میں آنے کے حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں تقریباً 15 سال کی عمر میں پہلے تو کری تھی شوکت خانم کے لیے, جو خان صاحب کے جو بچے ٹائیگرز نہیں ہوا کرتے تھے جنہوں نے ساری ٹکٹیں اکٹھی کرنی اور فنڈز اکٹھے کرنے, میں بھی ان میں شامل تھی. تو جس وقت یہ بنی ہے پی ٹی آئی, اس وقت میں نے جا کے ایک پرچی پہ اپنا نام انٹر کرایا, تو بڑا مذاق اڑا بھاولپور میں. اسکول لائف سے ہی میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی, تو بھاولپور میں تو کوئی ویسے ہی نام لینے والا نہیں تھا, سارے میرا بڑا مذاق, کسی نے سیریس کبھی لیا ہی نہیں. مجھے بھی نہیں ویسے پتا تھا کہ میں اتنی آگے زندگی میں جا کے سیاست میں, میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, بلکہ میں نے ریسرچ کرنی ہے, میں کینسر کا علاج ڈھونڈوں گی. مجھے اتنا زیادہ انسپریشن تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, ڈاکٹر بننے کا جنون تھا. اور وہ کیونکہ وہ ہاسپٹل بن رہا تھا, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کینسر کی کوئی اسپیشلسٹ بنوں گی یا کینسر کا کوئی علاج ڈھونڈوں گی, ہمیشہ یہ کہتی تھی. خیر وہ ایف ایس سی میں اس طریقے سے ہو نہیں سکا, اور پھر میں دوسری طرف آ گئی, میں نے میتھمیٹکس وغیرہ رکھ لی, میں نے بھی ہر سبجیکٹ پڑھا ہے, پھر پالیٹکس بھی پڑھی. خیر میری پھر شادی جلدی ہو گئی تھی بچوں کے ساتھ, پھر میں نے اپنی پڑھائی آگے جاری رکھی یونیورسٹی. پالیٹکس میں کس طرح سے؟ پالیٹکس میں بیچ میں تھوڑا سا انیکٹیو, کیونکہ پارٹی کا اتنا تھا نہیں. کراچی جا کے پھر ایکٹیو ہوئی, تقریباً 2005-06 کی بات ہے. پھر 2009 میں واپس آ گئی اسلام آباد, اور ہسبینڈ نے سپورٹ کیا؟ اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, میں انڈر کور جایا کرتی تھی. وہ سارے پہلے میرا بہت مذاق اڑاتے تھے کہ اس کی پارٹی میں ایک یہ اور ایک عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ کیوں تاثر تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے پہلے جب یہ سٹارٹ ہو رہا تھا مختلف؟ آئی تھنک لوگ سیریس نہیں لیتے تھے, اور میں اس ٹائم پہ, وہ گواہ ہے میرا ہسبینڈ اس بات کے, میں ان کو کہتی تھی کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے, تو سارے مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے ہاں اچھا ہاں آپ وہ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ ان کی نائب کچھ بن جائیے گا. اور لوگ کسی نئی طاقت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے, اور اب عمران خان ایک ریئلٹی ظاہر بن چکے ہیں. جس وقت بنے تب بھی لوگوں کو یقین شاید نہیں آ رہا تھا, اور ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ نہیں وزیر اعظم بنیں گے عمران خان. 2010 میں نے جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی دوبارہ نمل میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا, تو میں آئی ایس ایف میں گئی, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن. جی, اور وہاں سے میرا باقاعدہ جو ہے عہدیدار ہونے کا پارٹی کا سفر, وہ بھی انڈر کور تھا, یونیورسٹی میں تو اجازت تھی نہیں, لیکن اس وقت خان صاحب کے 50 کے 70 100 200 والے چھوٹے چھوٹے وہ ہوا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی اجلاس ہو رہے ہوتے تھے, کارنر میٹنگس. تو ہم نے چھپ چھپ کے اپنی, میرے پاس گاڑی تھی, اس میں نے 5-10 لوگوں کو ڈالنا اور ہم نے وہاں ڈراپ کر کے آنا کہ میں نظر نہ آ جاؤں. میں ٹی وی سے اتنا بھاگتی تھی کہ میرے گھر والوں کو نہ پتہ لگ جائے کہ یہ انڈر کور پارٹی کے لیے کام کر رہی ہے, پالیٹکس میں بھی جا رہی ہیں. اور ایک دفعہ ہوا اس طرح سے کہ ایک جس وقت جا رہی تھی ساؤتھ وزیرستان کی ریلی جا رہی تھی, تو میں اس وقت اپنے پرانے پی ٹی آئی کے آفس میں کھڑی تھی, اور وہاں ہمارا ایک انٹرویو ہوا, اور اس میں میں سامنے آ کے بات کر دی, اور اس دن تو پھر آگ لگ گئی.
کبھی میرے ماموں کا فون آئے, کبھی میرے چچا کا فون امی کو آئے کہ یہ کدھر جا رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے. تو خیر پھر میرے ہسبینڈ نے اس وقت مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا یہ پھر ادھر ہی کرے گی سیاست, یہ ہمارے نام سے کبھی سیاست نہیں ہوگی. سو اس لیے آج تک کسی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کمل شوذب کی فیملی کون سی ہے. میں نے صرف اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اپنی پارٹی میں اپنی جگہ بنائی ہے. تو آپ ایک اچھی سیاستدان ہیں, ایک اچھی بیوی ہیں, یا ایک اچھی ماں ہیں؟ میں صرف ایک بات کمپلیٹ کر لوں کہ میری فیملی کا سیاسی فیملی کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے, انفلوئنس بھی رہا ہے. تو اگر میں وہاں وہ چینل یوز کرتی تو شاید مجھے اتنی لمبا اسٹرگل نہ کرنا پڑتا. لیکن مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ جو بھی میں نے اچیو کیا اپنی لائف میں ان پالیٹکس اور پی ٹی آئی, وہ صرف کمل شوذب تھا. کوئی اور اس کے آگے لیفٹ رائٹ کوئی آئیڈینٹی کسی کو نہیں پتا تھا. جس دن میں نے M&A کا حلف اٹھایا اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ میری کوئی فیملی ہے اور اس میں بھی کوئی ان کے لنکیجز بھی ہیں, یا وہ سیاستدانوں سے کافی کلوز ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے سے اتنا اسٹرگل کر رہی ہیں. جی ہاں, اور ان کو بھی بعد میں میرے فیملی والوں کو بھی تبھی انہوں نے مجھے پہلی دفعہ سیریس لیا کہ اچھا یہ واقعی سیاست میں بن چکی ہیں. باقی جہاں اچھی کی ہے وہ تو اب ظاہر ہے, وہ بچے تو ہمیشہ گلائی کرتے رہے. بڑا بیٹا میرا اب یونیورسٹی پڑھنے چلا گیا ہے, اور وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتا تھا کہ جب میں باہر سے آتی تھی نا تو کہتا تھا کب خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے اور کب ہماری ماما گھر واپس آئیں گی. تو جس دن وہ وزیر اعظم بنے تو مجھے کہتے ہیں اب تو آپ ہمیشہ کے لیے باہر ہی جانے لگی ہیں, بس اب تو ہم چھوڑ ہی دینا کہ آپ کبھی ہمارے پاس بھی ٹائم گزاریں. اس کے بعد آپ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہوں گی, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ بھی وزیر اعظم بنیں گے؟ انشاءاللہ جی بالکل بنیں گے, اور عوام کی طاقت سے بنے تھے اور اب اس عوام کے سمندر میں مزید ایڈ آن ہو گئے ہیں. اور یہ آج میں ایک اور انکشاف بھی کر دوں, لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے, جس وقت میں سیاست میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی اس وقت میرا ایک بچہ 2 کلاس میں تھا اور ایک پریپ میں تھا. ابھی ایک بچہ یونیورسٹی میں اور ایک A لیولز, دونوں ووٹر ہیں اور دونوں عمران خان کے ووٹر ہیں. تو اس ٹائم میں یہ مزید لوگ بھی شامل ہو گئے. اگر میرے گھر سے 5 ووٹ, پہلے 2 ووٹ جاتے تھے تو اب 5 جائیں گے اور میرے اپنی فیملی کے ووٹ ہوں گے. سو اس دفعہ عمران خان کو کوئی زیادہ ووٹ اور طاقت نہیں ینگسٹرز کے روک ووٹ سکتی. بھی ملیں گے. اور یہیں پر عدیل ینگسٹرز کے ووٹ کے ساتھ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کا تمام معاملہ چل رہا تھا, آپ اس کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک جس طرح کمل صاحب نے بات کی, کچھ اعداد و شمار میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد تقریباً 4 کروڑ نیا ووٹر جو ہے وہ سسٹم میں ایڈ ہوا ہے. یہ سارے ینگسٹرز ہیں, ساری یوتھ ہے, اور یوتھ پہ جتنی ورکنگ میرا خیال ہے خان صاحب نے کی ہے اتنی شاید کسی اور جماعت نے نہیں کی. یوتھ کے بہت سارے بڑا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن ینگسٹرز جو ہیں یہ کیا وجہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں خان صاحب کے ساتھ ایک یہ پرسیپشن کیوں ہے زیادہ؟ دیکھیں عدیل, جب ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو کوئی ہمارا اس وقت بھی, میں تو اب کیا اس بات پہ کہوں, نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ کی اس وقت بھی آپس کی وہ آنکھ مچولی چل رہی ہوتی تھی. انہوں نے کبھی کسی نوجوان کو کبھی مخاطب نہیں کیا تھا. یہ کبھی پاکستان کی یوتھ کو انکریج نہیں کرتے تھے کہ وہ سیاست میں ہے. یہ اپنے ہی خاندان کی یوتھ کو کہتے ہیں بس وہی آ جائے, اور وہ اپنے خاندان کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی آ کے حکمران بن جائے, لیکن پاکستان کی یوتھ کو کوئی رستہ نہیں دیتے تھے. اور میرے جیسا جو مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں, یا جو میرے پیرنٹس کا, میرے فادر کا بیک گراؤنڈ تھا, وہ آرمی سے تعلق رکھتے تھے, ہمارے یہاں تو یہ وہ نو گو ایریا تھا سیاست. کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا. ایون میں ابھی جب الیکشن نہیں ہوئے تھے, میرے والد صاحب کا الیکشن ہونے سے کچھ 6 مہینے پہلے انتقال ہوا, اس سے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کہا کہ تم کس کام میں پڑ گئی ہو, یہ تم سیاست میں کیوں, ہمارے گھروں میں کون سیاست میں جاتا ہے. تو میں نے کہا ابو پھر اور کون کرے گا, اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا باہر سے کوئی لوگ آئیں گے, اور کون عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرے گا. تو عمران خان سے ان کا بہت عشق تھا, بہت شدید. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسی بیس پہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی. مگر بات یہ ہے جو عدیل نے بات پوچھی ہے, دیکھیں ہمارے جیسے لوگوں کا کسی اور پارٹی میں کیا اسکوپ تھا, کوئی اسکوپ نہیں تھا. کبھی وہ ہمیں جگہ دینے کو تیار ہی نہیں تھے. ہمارا پریشر کی وجہ سے انہوں نے یوتھ کی اپنی واپس یوتھ کو انگیج کرنا شروع کیا اور یوتھ کے پروگرام شروع کر دیے. کبھی ان کو لیپ ٹاپ سے رشوت دینے کی کوشش کی, کبھی کچھ اور, لیکن فائدہ نہیں ہوا. کیوں مقبول ہے, جب سچ آپ بولو نا. یہ بڑے میں کیونکہ یونیورسٹی میں شادی کے بعد پڑھتی رہی ہوں, 2 بچوں کی ماں ہونے کے بعد پڑھتی رہی ہوں, بہت صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی اس طرح کا نا وہ غلاف نہیں چڑھے ہوئے ہوتے. سچائی ان کو اٹریکٹ کرتی ہے, ایون چھوٹے بچوں کو بھی سچائی اٹریکٹ کرتی ہے. اور خان صاحب نے جو پورے ہجوم کو ایک قوم بنایا ہے نا, جو ان کا میسج ہے وہ اتنا پاورفل ہے. وہ تربیت کرتے ہیں, آپ نے غور کیا ہوگا ان کی ہر ایون گائیڈنس ہوتی ہے, ہر سپیچ میں وہ اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو تعلیم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اور وہ آپ دیکھیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی بار بار وہی سپیچ کر رہے ہیں. آپ نے غور کیا ہے
کہ اس اسپیچ کا کتنا امپیکٹ ہے ٹھیک ہے. اور لوگ ان کو سن رہے ہیں اور رسپونڈ کر رہے ہیں.